بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، معاشرے کی تربیت کے لیے یا یوں کہیں کہ ایک اچھے معاشرے کی، نیکیوں بھرے معاشرے کی، ایک اصلاح شدہ معاشرے کی اگر بنیاد رکھنی ہے تو اس کے لیے افراد بھی ویسے ہی تربیت یافتہ ہونے چاہیے، کیونکہ معاشرہ تو بنتا ہے افراد کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے افراد کہاں سے لائے جائیں یا ایسے افراد کی تربیت کیسے کی جائے۔ اگر ذرا غور کیجئے تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی تو آپ نے کس انداز میں ان افراد کی عملی اور زبانی تربیت فرمائی، اور ایسے ایسے انداز میں فرمائی کہ وہ باتیں ان کے دلوں میں اتری، اور اس تربیت کا ثمر، اس کے اثرات، اس کے آفٹر ایفیکٹس آج بھی ہم اپنے معاشرے میں محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے اس کے منصب، اس کی عقل کے مطابق کلام فرماتے ہیں، اور لوگوں کی نفسیات، مزاج، ان کے منصب کو سمجھنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال حاصل تھا۔ سبحان اللہ، جب آپ کسی سے بات کچھ ارشاد فرماتے تو وہ بات اس کے دل میں اتر جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب ہم سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ یار میرے پاس بھی ایسی زبان ہو کہ میں جس کو جو بات کہوں وہ اس کے دل میں اتر جائے۔ ایسا ممکن ہے، لیکن ایسا کب ممکن ہے؟ جب ہم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لیں گے اور ان کو فالو کریں گے۔ اب اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دنیا میں مثال کوئی شخص اگر ایک اس کو شوق ہے خطابت کا، اسپیکر ہے، اچھا بولنے والا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں، میں اس فیلڈ میں آگے جاؤں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی بڑے مقرر کو اپنا آئیڈیا بنا لیتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے کہ وہ کیسے بول رہا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کا کلام کیسا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا اس جیسا ایک بڑا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اصلاح معاشرہ کو دیکھیں تو ہمیں پھر تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اپنانا پڑے گا۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو صرف زبانی کلامی ٹرینر نہیں بلکہ عملی طور پر، تو ایک مثال ہے نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ، کہ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک عملی نمونہ بنا کر پیش کیا، تو ہمیں بھی اس کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا شان ہے کہ جن کے بارے میں خود رب تعالی فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ یہ کہ بے شک تمہارے لیے، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ ارے یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، ہمارے آقا کی یہ شان خود رب بیان فرما رہا ہے۔ تو جب رب ہی یہ کہہ رہا ہے کہ انہی کی پیروی بہتر ہے تو پھر پیروی کیوں نہ کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ پیروی صرف ایک بات میں نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں کرنی ہے۔ دیکھیے نا، خود رب کا فرمان ہے نا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ ہی کا حکم مانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تربیت کے کچھ ثمرات اگر ہم سوچیں جو آج بھی ہم لے رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، لیکن پورے قرآن میں اس نماز کو ادا کرنے کی کوئی مفصل بیان یا کوئی تفصیل اس کے علاوہ نہیں ملتی۔ وہ انداز، نماز کی ادائیگی کا طریقہ ہمیں کہاں سے ملا؟ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی پریکٹیکل جو آپ نے تربیت فرمائی اس سے ملا، کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہی رب نے جب کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یعنی اللہ کے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے، یعنی اللہ نے حج کا حکم فرمایا، لیکن یہ فرضیت کب ہوئی؟
اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذو عنی مناسککم، یعنی حج کے مناسک مجھ سے سیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آیات اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تربیت، اور اگر میں زبانی تربیت کی بات کروں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات ظاہری میں کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ضرورت محسوس فرماتے کہ کسی کی براہ راست تربیت کی جائے تو اتنی نرمی علی انداز اور اتنے شفقت بھرے لہجے میں سمجھاتے کہ سامنے والے کے دل میں بات اتر جاتی۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اتار کر پھینک دی اور فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ لینا پسند کرو گے؟ سبحان اللہ۔ آپ کے ان الفاظ کا یہ فرمانا تھا کہ ان صحابی کے دل میں، آپ غور کیجئے، انگوٹھی پھینکی گئی، اس کو پہننے سے منع کیا گیا، اس کے استعمال سے منع نہیں کیا گیا، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام پہ اور اس انداز تربیت پر کہ یہ بات ان کے دل میں ایسی اتر گئی کہ شارح مسلم امام نووی فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے ان صحابی سے کہا کہ وہ انگوٹھی اٹھا لو، اسے بیچ کر کسی اور استعمال میں لے آؤ، اپنے بیوی کو اس کی مالکن بنا دو۔ یہ سب تو جائز امور ہے، ہو سکتا تھا نا، لیکن ان صحابی نے کہا، کیا کہا؟ کہا کہ جس کو میرے آقا نے پھینک دیا میں اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں نے مثال اس لیے بیان کی کہ آپ تربیت کا انداز دیکھیں اور اس تربیت کا رزلٹ دیکھیں کہ وہ تربیت ان کی روح میں اتر گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور انداز، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہر معاملے میں مشاورت فرماتے تھے۔ اب اگر آج ہم اپنے آپ پہ غور کریں، اگر ہم میں سے کسی کو کوئی دنیا کا منصب مل گیا تو ہم اپنے آپ کو سب سے دانا اور سب سے بڑا موسٹ سینئر سمجھتے ہیں، اور کسی جونیئر کے ساتھ، کسی ماتحت کے ساتھ، سب آرڈینیٹ کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مشورہ کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ بھی فرماتے اور اکثر اوقات آپ صحابہ کرام کے مشوروں کو فوقیت دیتے ہوئے ان پر عمل بھی کرواتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جندب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ قیام کر لیں۔ قافلہ ٹھہر گیا، پڑاؤ ڈال دیے۔ حضرت جندب نے بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم یہاں ٹھہرے ہیں یہ حکم الہی ہے یا جنگ حکمت عملی کے تحت یہاں ٹھہرا گیا ہے؟ جواب ارشاد فرمایا کہ یہ جنگی حکمت عملی کے تحت ہم یہاں ٹھہرے ہیں۔ تو اب حضرت جندب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ ہے کہ جو قریش کا جو جہاں پڑاؤ ہے ان کے قریب ترین جو چشمہ ہے وہاں ٹھہرا جائے، تاکہ ہم اس چشمے پر اور پیچھے جو چشمے ہیں تمام پر ہم قابض ہو جائیں اور اس کے پانی کو اپنے استعمال میں لے آئیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے بہت خوب مشورہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، سیرت طیبہ کے اندر تربیت کے اتنے انداز ہیں، اتنے پوائنٹس ہیں کہ اس کو یکجا کرنا، بیان کرنا ایک مختصر وقت میں بالکل ناممکن ہے۔ لیکن میری تمام عاشقان رسول سے یہی اپیل ہے کہ اگر آج ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر آج ہم ایک نیکیوں بھرے معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو یقین جانیں ہمیں تربیت مصطفیٰ کے ان پوائنٹس کو، اس انداز کو اپنانا ہوگا، اور اسی سے انشاءاللہ ہم ایک نیک معاشرے کی بنیاد رکھیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو سیرت طیبہ کا انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بے جائے خاطر